السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 201، یعنی کہ 201 آیت تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 202 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ کسی بھی ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی بندہ یا بندی کچھ بھی سیکھتا ہے تو یقین جانے اس کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے شیئر کیا تھا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اچھی چیزوں کا شیئر کرنے سے آپ کو اجر ملتا ہے، اور اگر آپ کوئی واہیات چیز، کوئی بری چیز شیئر کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے حساب بھی دینا ہے۔ تو اچھی چیزوں کو شیئر کرے، بری چیزوں کو اگنور کرے۔ شیئر تو کرنا دور کی بات، آپ اسے دیکھے بھی نہ، بری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یاد رہے، ہم ہر ایک جو ہمارا باڈی کا پارٹ ہے نا، ہر ایک سے زنا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے کہ ہم گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آنکھوں کا زنا۔ اگر ہم کسی غلط کام کو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں تو یہ ہے ہاتھوں کا زنا۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ زنا بس ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے، نہیں، آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا آنکھوں کا زنا کہلاتی ہے، اور پیر سے چل کر کہیں غلط جگہ پر جانا پیروں کا زنا کہلاتی ہے۔ تو دھیان رہے، اللہ تعالی ہم سبوں کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے تو اچھے سے سمجھیں گے ہم۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیے، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے تو ہم جلد ادا کریں گے او۔ اس کے بعد لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، اور یہ حرف مد کے بعد جو دوسرا حرف ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ تو بتایا تھا کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ کے ساتھ ہو تو وہ مد متصل کا قاعدہ ہے۔ مد متصل کی جو مقدار ہے 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، تو اسی کے بیچ میں آپ کو کھینچنا ہے۔ تو ہم 3 سے 4 الف کی مقدار پکڑ لیتے ہیں، اس طرح سے ہم جب کھینچیں گے تو بنے گا اولئک۔ دھیان رہے، لام میں ہم لمبا کر رہے اپنی آواز کو، حمزہ کو ہم بالکل جل چھوڑ رہے، ای کا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات جب آواز پر کنٹرول نہیں ہوتی، یا ہم شروع میں جب تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسی غلطیاں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوشش کرنا ہے اور کنٹرول رکھنی ہے اپنی آواز میں۔ جب آپ اس لفظ کو ادا کریں گے تو کس طرح ہوگا؟ اولئک، ایکا میں ہم بالکل جل چھوڑ رہے، ایکا۔ اگر کوئی پڑھ دے اولئک ایسا اگر کر دے، یا اولئک ایسا کر دے، تو دونوں صورت میں غلط ہے، کیونکہ حمزہ کو بھی جلدی چھوڑیں گے اور کاف کو بھی جلدی چھوڑیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر اور زبر ہے، اور ہم لوگوں نے قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی کہ بالکل ہی نہیں کھینچنا، تھوڑا سا بھی نہیں کھینچنا، بالکل جلدی چھوڑنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ اولئک۔ سمجھ آگی؟
اب یہاں پر ایک بات کا خیال رکھے، بعض اوقات جب لوگ مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پہلے سیکھا ہے، پہلے مجہول طریقے سے ہی پڑھایا جاتا تھا، تو وہ پڑھیں گے اولائکا، کیا پڑھیں گے؟ اولائکا، تو او جو ہے نا حمزہ پیش او، یہ مجہول آواز ہے، حمزہ پیش او پڑھنا ہے۔ پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے او، تو پہلے معلوم نہیں تھی تو پہلے کی بات ہے، جب تک معلوم نہیں تھا نہیں تھا، جب معلوم ہو گیا کہ ہمیں مجہول سے بچنا ہے، معروف پڑھنا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اب صحیح راستے میں لے جائیں گے نا۔ ابھی بھی ہم بولیں گے کہ ہم تو پہلے سے یہی پڑھتے آئے ہیں، ہمارے اساتذہ اکرام نے یہی پڑھایا ہے، ہماری چچی جان نے اسی طریقے سے پڑھایا ہے، تو ہم ایسا ہی پڑھتے۔ تو صرف بولنے سے نہیں ہوگا، آپ جو پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، جب پتہ چل گیا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کو درست کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ او لا ای کا، اے کا نہیں بولیں گے، ای کا، اولا ای کا۔ آگے یہ لفظ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلے، لہم، لام زبر لا، ہاں میم پیش ہم، لہم، لہم، بالکل آسان۔ آگے نصیب، نون زبر نا، صاد یا زیر سی، نسی۔ اب یہاں پر دیکھیے نون کو تو جل پڑ رہے، صاد موٹے حرف میں سے ہے اور وہ یا کے ساتھ مل کر کھینچے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا، تو صاد کو موٹا ہی رکھنا ہے، نسی، 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 ایسا نہیں بولنا، سی بولیں گے تو سین بن جائے گا، تو سی، نسی۔ آگے بم۔ اب یہاں پر دیکھیے بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ صاد میں، سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، صاد میں نہیں آنی چاہیے، تو نہیں، سیٹی کی آواز سین میں بھی آئے گی، صاد میں بھی آئے گی، لیکن سین اور صاد کو ادا کرتے وقت سین کو جب ہم ادا کریں گے تو حرف صفیر کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اگر صاد کو ہم ادا کر رہے تو حرف استعلا کا خاص خیال رکھنا ہے، یعنی کہ موٹے پن کی جو صفت ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے صاد کو ادا کرتے ہوئے، اور سین کو ادا کرتے ہوئے سیڑھی نما جو ظاہر ہوتی ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے نصیب، با میم دو پیش، بم۔ اب یہاں پر دیکھیں دو پیش کی تنوین، اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا ادغام ناقص کا قاعدہ۔ ادغام ناقص 4 حرف میں ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون۔ جب یہ 4 حرف میں سے کوئی بھی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے، تو یہاں پر بعض اوقات دیکھیے گا میم کے اوپر شد نہیں ہوتا، میم کے اوپر شد نہیں ہوگا، یا کے اوپر شد نہیں ہوگا، تو شد اگر نہیں ہے تب بھی آپ کو ملانا ہے، کیونکہ قاعدہ یہی کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات دعا وغیرہ میں نہیں ہوتا، شد نہیں ہوتا، یا ہے، دو پیش کے تنوین کے بعد یا ہے لیکن اس کے اوپر شد نہیں ہے، تو آپ سوچیں گے کہ یہاں پر تو غنہ نہیں کرنا، نہیں، آپ خود سے شد لگا کر غنہ کریں گے۔ دھیان رہے، دو پہ تنوین یا دو نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، چاہے اس کے اوپر تشدید ہو نہ ہو، آپ کو غنہ کرنا ہے۔ بعض اوقات تشدید ملے گا، بعض اوقات دعا وغیرہ میں نہیں ہوتا، تو خود سے لگا لینا ہے، خود سے کر لینا ہے۔ تو یہاں پر نصیب ملا کر ہم نے غنہ کیا، ادغام ناقص کا غنہ، اس کے بعد مما۔ اب یہاں پر 2 چیز ہے، 2 چیزوں کو بہت ہی اچھے سے سمجھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے دونوں میم کے اوپر شد ہے نا، شد اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی ہے، لیکن یہ میم کے اوپر جو شد ہے تو یہاں پر جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ ہے ادغام ناقص کا قاعدہ۔ حالانکہ ہم دونوں جگہ غنہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ادغام ناقص کا غنہ کہیں گے، اور دوسری میم کے اوپر جو غنہ ہو رہا ہے وہ میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے۔ تو دونوں الگ الگ قاعدہ ہے، حالانکہ دونوں جگہ سیم غنہ کرتے ہیں ہم، لیکن قاعدہ جو ہے الگ الگ بولیں گے۔ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ یہاں پر کون سا غنہ ہو رہا ہے یا یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کیوں،
کیوں، وجہ بتائیں، ریزن بتائیں. تو آپ نے کہنا ہے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یومین کے 4 حرف میں سے میم آ رہا ہے، اسی لیے یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے. کیوں یہاں میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی تنوین، کوئی نون ساکن نہیں ہے، یہ صرف میم ہے اور اس کے اوپر شد ہے، تو یہ میم مشدد کا غنہ کہلائے گا. تو یہ ہوگا ریزن. تو ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے سمجھے. اس کے بعد ہم ما الف مدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کسبو، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با پیش بو، وا مدہ کر رہے ہیں. کسبو، پوری لائن کو دیکھیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. اب یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹی سی پا بنی ہوئی ہے نا. تو یہاں پر بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات یہ کسبو یہاں پر تو نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر گول دائرہ یعنی کہ آیت کا جو نشان ہوتا ہے وہ بنا ہوگا. تو بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ یہاں پر اسٹاپ کیسے کرنا ہے، کسب پڑھنا ہے یا کسبو پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. تو دیکھیں جب بھی واو مدہ پر اسٹاپ ہوں گے، یہاں پر واو مدہ ہے نا، تو اسی طریقے سے کہیں پر آپ کو قرآن پاک میں واو مدہ کے فوراً بعد آپ کو اس طرح کا گول آیت کا نشان ملے گا. تو جب ایسا جگہ میں رکیں گے تو پورا واو مدہ کر کے ہی رکیں گے. یہی اسٹاپنگ کا رول ہے واو مدہ پر. تو یہاں پر پورا پڑھیں گے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. پورا پڑھتے ہوئے اسٹاپ ہو رہے. آگے واللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. لفظ اللہ کا لام موٹا کیونکہ واو کے اوپر زبر ہے. آگے سریع، سین زبر سا، را یا زیر ری. یہاں پر یا مدہ کر رہے ہیں لیکن را کو باریک رکھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. سریع عل، عین لام پیش عل. اب یہاں پر ال نہیں بولنا، سریع الحساب ایسا نہیں بولنا. ال بولیں گے تو یہ عین جو ہے حمزہ سے تبدیل ہو جائے گا، تو عل بولیں گے. سریع، دیکھیں حمزہ اور عین، حمزہ عین. سریع، سریع عل. سمجھ آ رہی؟ عین ظاہر ہونی چاہیے. آگے حساب، حاضر ہی، سین الف زبر سا، با زیر بی، حسابی. اب چونکہ یہاں پر اسٹاپ کرنا ہے تو یہاں پر ہم سکون لگائیں گے اور وہ کہلائے گا سکون عارضی. اب یہاں پر جب ہم رکیں گے اور یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو یہ قلقلہ کی کون سی قسم کہلائے گی؟ بیچ والی، یعنی کہ اسٹرانگ قلقلہ. سکون نہیں، ہم سکون لگا رہے. اب با ساکن بن گیا اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو یہ کہلائے گی اسٹرانگ قلقلہ، یعنی کہ قلقلہ کبرا. اگر آپ نے قلقلہ کی قسمیں نہیں پڑھی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، تفصیل سے سیکھ سکتے ہیں کہ قلقلہ کی کتنی قسمیں ہیں، وہ کب کہاں اور کیسے ادا کیا جائے گا. تفصیل سے میں نے بتایا ہے، پورا ڈیٹیل میں ویڈیو بنا ہوا ہے ایکسپلینیشن کے ساتھ، تو وہاں پر آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں تفصیلی طور پر، اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے سمجھایا ہے. تو پوری آیت کو پڑھیں گے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہاں پر جو قلقلہ ہوگا تھوڑا اسٹرانگ ہوگا، زیادہ ظاہر ہوگا. واللہ سریع الحساب. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 202 مکمل ہوتا ہے. شکر الحمدللہ. اسی طریقے سے ہم 1 بائی 1 کر کے پورا سورہ بقرہ کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد پورے قرآن کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ بار بار مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آپ لوگ یہاں پر سیکھ بھی رہیں اور گھر میں بھی معمول بنائیں کہ ڈیلی روزانہ قرآن کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے،
کیونکہ ہم جو کہتے ہیں نا گھروں میں برکت نہیں ہے، پیار و محبت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے نا نچوڑ ہے نا قرآن میں ہی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرے تو ہر چیز صحیح ہوگا۔ قرآن اور نماز دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز کی کمی نہ ہو، تو آپ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پہلا ہے نماز اور دوسرا ہے قرآن۔ پھر دیکھیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کامیاب ہونے سے، خوش رہنے سے اور اونچائی پر جانے سے۔ بس یہ دو چیزوں کو آپ کو پکڑ کر رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں آپ فوراً اسے سیکھیں، سیکھ کے خود مشق کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کرے۔ یاد رہے شیئر کرنے سے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ مجھے تو ملے گا کیونکہ میں نے سکھایا، لیکن آپ کو بھی ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ آپ کا تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، لیکن صرف شیئر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو اچھی چیزوں کو شیئر کیا کرے، اسلامک چیزیں جو آپ کو سمجھ آ رہی کہ یہ صحیح ہے تو اس کو شیئر کرے۔ بعض اوقات اسلامک کے نام پر بھی لوگ غلط صحیح چیزیں بتاتے ہیں جو اسلام سے باہر ہے، پر اس کو اسلام میں زبردستی جوڑ رہے ہیں، تو وہ چیزیں نہیں۔ آپ پہلے سمجھ لیں کہ ہاں یہ صحیح چیزیں ہیں، اس کو شیئر کرنا چاہیے، تب آپ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔